حضرت مجدد پاک شیخ احمد سرہندی فاروقی جو کہ جناب امام دوم خلیفۃ المسلمین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، وقت کے جو ظالم اور جابر حکمران تھے ان کے آگے آپ نے اپنی گردن نہ جھکائی اور حضور کے دین کے لیے آپ نے دن رات محنت کی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ رتبہ عطا فرمایا تھا کہ آپ کے جو بیٹے ہیں خواجہ معصوم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لاہور میں تشریف لائے تو وہ جن استاذوں کے پاس وہ سبق پڑھتے تھے ان کی پیشانی پر لکھا ہوا تھا کہ ان کا خاتمہ کفر پر ہوگا۔ اب مجدد پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بیٹے ان کے شاگرد تھے تو انہوں نے یہاں دیکھ لیا کہ لکھا ہوا ہے کہ ان کا خاتمہ تو کفر پر ہوگا، تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا اللہ میرے استاذ دوزخی جان کوئی کرم نوازی ہو جائے۔ ابھی آپ دعا مانگ رہے تھے اور استاذ کے ماتھے کے اوپر جو تحریر تھی وہ بدل چکی ہوئی تھی۔ تو میں مجدد پاک کا ایک فرمان کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں جس بندے کا رمضان بغیر ترتیب کے گزرتا ہے اس کا پورا سال بغیر ترتیب کے گزرتا ہے۔ تھوڑا سا ہم نے غور کرنا ہے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں اور ہمیں خود کو بدلنا پڑے گا، اور وہ اس لیے بدلنا ہوگا کہ دیکھیں لاہور میں میچ اگلی سیٹوں کی جو بکنگ ہے وہ 50,000 روپے تک جاتی ہے ایک ٹکٹ، اور اسٹیڈیم میں 50,000 بندہ کرکٹ دیکھ رہا ہے، اور ابھی تراویح کا آغاز ہوگا پورے پاکستان میں تو آپ کو 500 بندہ مسجد میں نظر نہیں آئے گا۔ اپنے دین کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ اور پھر ایک طبقہ ایسا ہے کہ 8 تراویحیں پڑھنے کے بعد وہ مسجد سے یوں بھاگ رہا ہوتا ہے جس طرح اس کو کوئی باندھ کر لایا تھا۔ ایک سوا سپارہ اگر ہم بحیثیت امتی نہیں سن سکتے تو ہم کس جنت میں جانے کی بات کر رہے ہیں جس میں امام حسین نیزے پر قرآن پڑھ کر جا رہے ہیں، یعنی وہ نیزے پر بھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور ہم سال میں 2 گھنٹے نہیں کھڑے ہو سکتے۔ تو یہ تھوڑا سا میں آپ سے گزارش کروں گا جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے پوری دنیا میں کہ خدا کے لیے اہل سنت اس مسئلے پر غور کریں، اپنی مسجدوں کو آباد کریں۔ یہی گلہ نا دوسرے لوگوں سے کہ بھائی سنی نماز نہیں پڑھ دیتے، پڑھو نا، انہوں دا گلہ مکاؤ۔ اب کوئی یہ کہتا ہے میں پیر صاحب کے ساتھ رہتا ہوں تو چھٹی ہے، مفتی صاحب کے ساتھ ہوں تو چھٹی ہے، علامہ صاحب کے ساتھ ہوں تو چھٹی ہے، تو اگر اس طرح چھٹی مل جاتی تو پھر تو میدان جنگ میں بھی حکم ہے کہ ادھر جنگ ہو رہی ہو 2 دستے ہیں، ایک نماز پڑھے دوسرا جنگ کرے، پھر دوسرا جو جنگ کر کے آ رہا ہے وہ واپس آ کر نماز پڑھے اور نمازی ادھر چلے جائیں۔ سورہ رات کی میں نے آیت نمبر 11 پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم اپنی حالت کو خود نہ بدلے۔ پورے لاہور کا جو گندا تیل ہے، گندا ترین تیل جو ہے وہ ہم کھجوروں پر لگا کر ایسے ان کو نیا بنا کر بیچ رہے ہوتے ہیں، اور روزہ دار جب سارا دن محنت مزدوری کر کے شام کو وہ 15 روپے کی 10 یا 12 کھجوریں خریدتا ہے، جو وہ کھولتا ہے ایک کھجور خراب، دوسری خراب، تیسری خراب، وہ روزہ کھول دیں کتنی بددعاواں دینا۔ ایک میں مثال دی ہے، کھجور سے لے کر اوپر تک کرپشن ہے، اور پھر آ کر مسجد میں دعا مانگ رہے ہوتے ہیں یا اللہ حضرت عمر جیسے حکمران دے۔ اور قرآن کے ساتھ ہماری حالت یہ ہے کہ بڑے بڑے گھر بنے ہوئے لاہور میں، بڑے بڑے عالی شان گھر بنے ہوئے، اور اگر جگہ نہیں ہے تو قرآن کے لیے جگہ نہیں۔ تپڑی مارن والی صبح آدھا گھنٹہ لیٹ ہو جائے اسی انہوں گالاں کٹ دے، انہیں پورے گھر تپڑی مارنی، جالے صاف کرنے، روزانہ فلیش ساڈا واش ہوتا ہے، اور 3 مہینے کے بعد قرآن کا غلاف ہمیں چینج کرنا پڑتا ہے کہ وہ مٹی کی وجہ سے اس کا رنگ چینج ہو جائے، لیکن ہم صفائی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور پھر جب میں یہ کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، آواز آتی ہے پہلے اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ اور پھر جن کے پیچھے ہم کھڑے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، جس جگہ پر آپ کی روح نکلی اس جگہ پر آپ نے 7,000 مرتبہ قرآن پڑھا تھا۔ تو میں صف اول سے لے کر صف آخر تک سارے دوستوں سے یہ گزارش کروں گا کہ پکی ٹھکی اسوری نہ نیت کرو کہ اللہ نے زندگی دیتی تو ایک قرآن کم از کم ختم کرا، ایک قرآن۔ میں دا تانوں آسان حال بھی دس چڑھدا، ہر نماز تو بعد تسی 5 رکوع پڑھ لو، 5 نمازاں تے 5 رکوع ہو گئے، 1 مہینے دے اندر تہاڈا پورا قرآن ختم ہو جائے گا۔ اللہ فرماندا ہے فقرؤ ما تیسر من القرآن، میرے بندیا ایک ہی آیت پڑھ لے، ایک آیت جنہ تیرے کو ہو سکتا ہے پڑھ لے۔ فرمایا ایک کوئی تے کتاب ہے جنوں ویکھن نال بھی رب ثواب دیندا ہے، جنوں ہاتھ لان نال بھی اللہ ثواب عطا فرماندا ہے، اور پھر جنوں ویکھن نال، جنوں چھون نال، جنوں پڑھن نال، جنوں سمجھن نال، جنوں سمجھان دے نال اللہ ثواب عطا فرماندا ہے۔
قرآن بندے نو بھکھا نہیں رہن دیتا۔ فاروق اعظم کے دور میں ایک بندہ مانگتا تھا جی، ایک دن حضرت عمر گلی چاہ گئے تو وہ مانگ رہا تھے، آپ انہوں جواب دے رہے ہیں، فرمایا قرآن پڑھیا کر۔ واہ واہ عرصہ گزر گیا، وہ کرما لا نظر کوئی نہ آیا۔ ایک دن آپ بازار جا رہے سن، اگو آ رہے سی تھے، آپ انہوں فرمان لگے یار ناراض ہو گئے، تین ڈانٹے ہیں میں سارے دے سامنے کیا کہ قرآن پڑھیا کر، تین برا لگیا ناراض ہو گئے؟ انہیں کہا نہیں جناب، تواڈے نال کیویں ناراض ہو سکدا، جدوں دا تسی مینوں فرمایا کہ قرآن پڑھیا کر تے جدوں دا میں قرآن شروع کر دیتا، اس دن تو بعد قرآن نے مینوں عمر دے دروازے تو بھی بے نیاز کر چھڈیا۔ یعنی ہن مینوں قرآن کہندا تینوں عمر دے دروازے تے جان دی بھی لوڑ نہیں۔ ہمارا جو ماحول سیٹ اپ بن چکا ہے نا ذہنی، وہ یہ ہے، کھا پی کے فجر پڑھ کے ستے تے نال اعلان کیتا گھر کہ جس بندے نے مینوں دیگر تو پہلے اٹھایا ہو اس گھر دے اندر نہیں رہ سکتا۔ اور اگر ماں آواز دے دوے کہ پتر اٹھ کے نماز پڑھ لے، تسی اپنی پڑھ لو، میں اپنی پڑھنی ہے، پیو نے کیا پتر قرآن پڑھ لے، تسی اپنا کام کرو، میں اپنی جنت ہی جانا ہے۔ تے جب پیشی دے ٹائم اٹھ بھی گئے تے سرانے دے تھلے اسی ریموٹ رکھ کے تے اٹھ کے لب رہے ہونا کہ ٹی وی لا کے تے مغرب دی نماز تک اسی صرف ٹی وی ویکھنا ہے۔ کلمہ پڑھن تو بعد اپنے کناں دی حفاظت کرو، کن ہومن تے ایویں دے ہومن جویں اللہ نے حضرت حبیب بن زید نو عطا فرمائے کہ مسیلمہ کذاب نے پوچھا کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ حضور اللہ کے رسول ہیں؟ فرمایا ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، میں گواہی دیتا ہوں۔ اس نے کہا کیا تم اس بات کی بھی گواہی دیتے ہو کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ فرمایا تو جڑیاں کھچاں مار رہے انہوں نے مینوں آواز ہی نہیں آ رہی، کان انج دے ہونے چاہیے۔ اسی تانوں تاں منع کر دیں کہ ادھر نہ جانا ہے، اے تہاڈا ایمان لٹ کے لے جان گے تو تانوں پتہ ہی نہیں چلنا تہاڈا ایمان کدھر گیا۔ اور یہ میں ذمہ داری کے ساتھ یہ بات جننے وڈے مولوی ہیں جنہوں نے اسلام دے نظریے تو تکلیف ہے، جیلمی جویں ہو گیا یا طرح دے دوسرے ساریاں ویڈیو انہاں دیاں کڈو، کسی ایک ویڈیو دے اندر انہوں نے اے نہیں تانوں دسیا ہوئے گا کہ حضور کے ابرو کیسے تھے، حضور کے رخسار کیسے تھے، حضور کے گیسو کیسے تھے، حضور کا ہاتھ مبارک کیسے تھا، حضور چلتے کیسے تھے، حضور بیٹھتے کیسے تھے۔ یہ اگر کوئی بتائے گا تو وہ بریلی کا تاجدار ہی ہوگا کہ سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول، تہن پھول، زکن پھول، بدن پھول۔ یہ آپ کو کوئی گولڑے کا تاجدار ملے گا جو کہے گا مکھ چند بدر شاشانی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جدو زلف دا ذکر آیا تے ساڑھے بزرگان چو مراد امیر المجاہدین دی میں گال کر رہے ہیں۔ پھر امیر المجاہدین تو لے کے حضرت جناب ابن سیرین تک تابعی جڑے رسول اللہ دے تابعین سب دا ایک کوئی موقف سے تے سب دا ایک کوئی فتوہ سی کہ پوری دنیا دیا خوبصورتیاں ایک پاسے، حضور دی زلف مبارک دا چمکنا ایک پاسے۔ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں۔ اعلیٰ حضرت مدینہ منورہ چلے گئے تو مواجہ شریف وچ بیٹھ کے تو حضور نو عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ زیارت چاہی دی ہے۔ ایک دن گزر گیا ہیں جی بیٹھے، دوسرے دن بھی، تیسرے دن، جدو تیسرے دن شام پہ ہی نا تو کہنے لگے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے اتنا کیا سی، اس طرح کر کے نا جی پردہ ہٹیا اور جانے جانا خود جلوہ فرما ہو گئے۔ حضور نے زیارت کروائی۔ ہن دیکھو اے مولوی ہیں جی جنہیں دے پیچھے سے تو انہوں لے کے جا رہے ہیں تو جدو حضور دی زیارت کی تھی تو کیا کی رہے ہیں، وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے، اور گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے، گلشن گلاب میں ہے۔ لو جی حضور کو دیکھا تو اعلیٰ حضرت ایسے جا رہے ہیں۔ جب بھی آقا علیہ السلام کی شہزادیوں کا ذکر آتا ہے نا تو بابا جی کا سر انور یوں جھک جاتا ہے، ان کے بیٹوں کا بھی ایسے ہی جھک جاتا ہے سر انور۔ تو بابا جی سے ایک مولانا کہنے لگے یہ ایک کڑی روایتی چاہے جی ذکر آئے تو ایسے ہو جائے۔ فرمایا آیا ہے پر تو نہیں پڑھیا نا۔ منادی حشر دے اندر ندا دے گا کہ ابھی کسی نے پل صراط سے گزرنا ہے، اپنی گردنوں کو جھکا لو۔ فرمایا میں آج اس لیے جھکاتا ہوں کہ قیامت والے دن جھکانے میں آسانی ہو جائے۔
تو ایسے اعلیٰ حضرت کا سر جا رہے ایسے اور کہہ رہے ہیں پیش نظر وہ نو بہار سجدے کو دل ہے بے قرار. حضور کہہ رہے ہیں روکیے سر کو روکیے، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی تو امتحان ہے. اعلیٰ حضرت بیٹھے بیٹھے جب دیکھا کہ انج مجلس میں بیٹھے ہوئے دل نہیں ہے، فوراً کہتے ہیں ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو. خدا کے بندوں سے وہ مراد ہے جو مجدد پاک ہے. میرے پاس تھا ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ کوئی آیا. تو جن خدا کے بندوں کو اعلیٰ حضرت نے کہا، انہوں نے کہا بھائی منڈا حضور دی عزت تے پیرا دیندا ہے تے دل کو واچ گیا لبیے. غوث پاک دی بارگاہ چ لبیا، محبوب الہ دی بارگاہ چ، خواجہ خواجگاں دی بارگاہ چ، دنیا چھان ڈالی جی، امام محمد رضا دا دل نہیں لبیا. تو اے خدا کا بندہ کہنے لگا یار ایک باری مدینے نہ ہو آئیے. تو مدینہ منورہ جو ہی گئے حضور کی بارگاہ میں، دیکھا کہ بالکل حضور کے در انور کے سامنے امام محمد رضا کا دل بیٹھا ہوا ہے. واپس بریلی اعلیٰ حضرت کے اندر کچھ پتا چلیا؟ کہتے ہیں ہاں ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتا چلا بمشکل، در روضہ کے مقابل ہمیں نظر آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا. اعلیٰ حضرت اعلیٰ اور دب کے بولو عشق محبت عشق محبت. اور یہ دل ایسا ہونا چاہیے جی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کسی نے مسئلہ پوچھا کہ ایمان کی لذت کب ملتی ہے؟ جو وزیر اعلیٰ اس میں بیٹھا ہو وہ بھی کہتا ہے جی میں بھی مومن ہوں. اقبال کہتا ہے چو بنا میں مصطفیٰ خانم درود از خجالت آب می گردد وجود. اور اقبال کہتا ہے عشق می گوید اے محکوم غیر سینہ تو از بتا مانند دیر تا نداری از محمد رنگ و بو از درود خود میالا نام او. اقبال کہندہ وزیران دی تو چاپلوسی کر دائیں نال تو ایک کہندہ میں درود پڑھ دائیں. فرمایا ایک پاسے تو انہوں من رہے ہیں ایک پاسے تو درود پڑھ رہے ہیں. اس طرح درود شریف پڑھ کے تو حضور دے نام مبارک دی بے ادبی نہ کرے آقا. اے رمضان آ رہے جی ایمان دی لذت لینی نے تو پھر سنو جی ایک جملہ. فرمایا ایمان کی لذت کب ملتی ہے؟ آپ نے فرمایا ایمان کی لذت اس وقت ملتی ہے کہ جب بندہ یہ کہے کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں مل جائیں اور جو کچھ ان کے اندر ہے وہ بھی مل جائے. تو آسمانوں میں فرشتے ہیں اور زمین پر بیت المقدس بھی ہے، کعبہ بھی ہے، سارا کچھ جو انہوں نے وچ او بھی مل جائے پھر بھی ساڑھے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی داڑھی مبارک دے ایک بال دی عظمت دے برابر بھی نہیں ہو سکتا. فرمایا جدو اے بندے دا نظریہ بن جائے سب کچھ مل جائے، سارا کچھ مل جائے جناب. اور یہ بات اعلیٰ حضرت کیسے نہ کرتے؟ یہی کہتی ہیں بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیان نہیں ہند میں واصف شاہ خدا. اعلیٰ حضرت فرمانے نعت خانہ دیاں دو شرطاں دو میں لزومی ہیں، دو شرطاں پائیاں جان گیاں پھر کہاں گے رسول اللہ دا ثنا خان ہے. دو شرطاں، نمبر ایک حضور دیاں شانہ بیان کرے، نمبر دو حضور دے دشمنان دے بوتھے پننے. تو ہم نے تو ایسا ایک نعت خان دیکھا ہے امام محمد رضا امیر المجاہدین، نعت بھی پڑھتے ہیں اور ساتھ حضور کے دشمنوں کے بوتھے بھی توڑتے ہیں. ایسا نعت خان پیر مہر علی شاہ الطیف سرا من طلعته والشذب بدا من وفرته فسکرتہنا من نظرته. نینا دیاں فوجاں سر چڑیاں، ایک طرف شانہ بیان کر رہے تھے دوسری طرف کی کہہ رہے ہیں مرزا تو حضور دی ختم نبوت تے ڈاکہ ماریا، تو آ کے میرے سامنے گل کر. ایک کتاب لکھی، دوسری لکھی، تیسری لکھی. فرمایا جے تو کتاباں نال نہیں مندا آ تو کہہ کہ مردے زندہ کر، میں تینوں مردے زندہ کر کے وکھا چھڈاں گا. اے نعت خان تو فرمایا پیر ہوئے کہ جڑا انج ہاتھ پھڑے اور کہے
جویں علم الدین کول گئے نا جناب حضرت پیر سیال، علم الدین نے پیر سیال نو کیا حضور سورہ یوسف سناؤ، تو سورہ یوسف دستی ہے کہ جدوں بھائیاں نے انج کر کے نا حضرت یوسف علیہ السلام نو چھڈیا انج کر کے، ایسے ان کو چھوڑ رہے تھے، اجی ہاتھ انہوں نے چھڈے نہیں سن، جبریل پہلے ہتھے سی انج کر کے، تو سورہ یوسف دستی ہے مالک تگڑے ہومن کنڈ نہیں لگن دے دے، تے نال سورہ یوسف بھی دستی ہے کہ جنہاں نے ویل چھڑیا سی تے پھر جدوں آپ ایک وقت آیا نا کہنے لگے اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، تسی یوسف ہو، فرما ہاں ہاں میں ہی یوسف ہاں، ادوں آپ تخت تے بیٹھے سن تے سورہ یوسف دستی ہے کہ تسی اپنے مشن واسطے محنتاں کرتے رہو، ایک نہ ایک دن دین نبی پاک دا تخت آنا ہی آنا ہے انشاءاللہ۔ کیا جی حضور ذرا سورہ یوسف شریف سناؤ، انہوں نے سورہ یوسف سنانا شروع کی تھی، وچ متشابہ آگے بھول گئے پیر صاحب، تے جدوں پیر صاحب بھولدے سن تے مولوی علم الدین کے اندر سی انج پڑھو، تے پیر صاحب وجہ دی چاہ کے کہنے لگے او مولوی تسی علم الدین ہو، ویکھ کے قرآن نہیں پڑھیا، سر دے ہوتے ٹوپی نہیں، چہرے دے ہوتے داڑھی نہیں، عالم نہیں ہو، تسی ایک قرآن تسی منو لکمے کیویں دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی لکمے تاں دے رہے ہیں کہ تسی قرآن انج کر کے پھٹیاں دے ہوتے بیٹھ کے صبح تے لے کے رات نو 11 بجے تک پڑھیا تے تانوں قرآن یاد ہویا، اسی حضور دی عزت تے پیرا دیتا، حضور ساڈے کول آ گئے، حضور نے ویکھیا قرآن آپ ہی یاد ہو گیا۔ پنجابی شعر خود پڑھیا، اپنا شعر علم الدین دا، فرمان لگے ستا پیاساں کسے خواب دے اندر، جھاگے باغ تے وصال دی رات آئی، اچانک کسی نے میری باں پھڑ کے میں نے کیا علم الدین امتحان کر، تیرے کول رسول اللہ دی ذات آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو انو خوش رکھے اور نبی پاک دی محبت دے نور نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب